إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی ذات، صفات، ربوبیت اور الوہیت، اس نے اپنے بندوں کو زمین پہ بھیجا تو رہنمائی بھی دی، اور رہنمائی کے لیے ساتھ میں انبیاء و رسل بھیجے. ہمارے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. محبوب کی ذات کیا تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، رتبہ اور مرتبہ کیا ہے؟ اس پہ گزشتہ ملاقاتوں میں بات ہو چکی. آج سے ہم منصب رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی ذمہ داریاں کیا لگائی تھیں، ان کی ڈیوٹیز کیا تھیں، اور انہوں نے اپنی امت کو کیسے آگاہ کیا، رہنمائی فرمائی. یاد رہے کتاب اللہ کی بہت بڑی ایک رہنمائی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جایا کریں اور شیطان رجیم سے خود کو اللہ کی حفاظتوں میں لا کے محفوظ کر لیا کریں. یہ شیطنت، شیطان، اس عقیدے کو قرآن مجید نے یا اس تصور کو جو بیان کیا ہے، آج کی ملاقات میں ہم اختصار سے اس کو پڑھیں گے. تفصیل کے لیے کتاب اللہ موجود ہے، کتب تفاسیر موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں. اللہ کا تعارف ہو چکا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اللہ اپنے فیصلوں کے اندر کسی کا پابند نہیں ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ جسے جو چاہے بنا دے، جسے جو چاہے عطا کر دے. آپ اور میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ حاشیہ نشینی اور نکتہ چینی نہیں کر سکتے. مالک الملک نے جناب آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو مالک نے اشرف المخلوقات قرار دے دیا. دنیا کی ساری مخلوقات مل کے انسان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اس فیصلے کے سامنے جو کردار آیا وہ اپنے دور کا مانا ہوا عبادت گزار، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب زہد تھا. مالک کے سامنے اس فیصلے کے اوپر ڈٹ گیا. یہ ڈٹنے والا کون ہے؟ یہ ہم بعد میں آتے ہیں. انبیاء نے کیسے اس سے بچنے کی رہنمائی بذریعہ وحی امت کی فرمائی.
پہلے لفظ کا معنی سمجھ لیں. یہ لفظ مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں لگ بھگ 88 مرتبہ آیا ہے. شیطان کا لفظ ہماری پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، دیگر زبانوں میں بھی ہمارے ہاں مستعمل ہے، اور ہم سے یہ لفظ مخفی نہیں، لیکن پھر بھی اس کی اصل سمجھ لیجئے. اس کا پہلا معنی ہوتا ہے کل ما شیطن و ابعد، ہر وہ چیز جو خود بھی بھلائی سے دور ہو اور دوسروں کو بھی دور کرے، خود بھی گمراہ ہو دوسروں کو بھی کرے، خود بھی حق سے محروم ہو اور دوسروں کو بھی محروم کرنے کی تگ و دو میں لگی رہے. کل ما شیطن و ابعد، ہر وہ طاقت، ہر وہ انفعالی کیفیت جو اندر سے اٹھ رہی ہو، ہمارے حواس خمسہ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیں، وہ بار بار کلک کرے سامنے آ کے کسی دوست اور انسان کے روپ میں، یا پھر وہ دل پہ اٹیک کر کے خناس بن کے چھپ کے وار کرے، من الجنت والناس، نظر نہ آئے، تو ہم اسے شیطان کہیں گے. کل ما شیطن و ابعد، ہر وہ طاقت. ایک تصور ہے ہمارا شیطان کے بارے میں کہ وہ خاص قسم کی مخلوق ہوگی، سینگ ہوں گے، اور تخیلاتی ہمارے تصوراتی ایک تصویر بنتی ہے جب ہم شیطان کا نام لیتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہاں قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، پہلے نمبر پہ ہر وہ طاقت اور قوت، ہر وہ کردار، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جنوں میں سے ہو، وہ ظاہراً سامنے آئے یا چھپ کے آئے، وہ وسوسے کی شکل میں آئے یا خیال کی شکل میں آئے یا یقین بن کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کو حق اور حقوق سے دور کرے. اور حق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ جن میں عقائد اور عبادات شامل ہیں، حقوق العباد جن میں معاملات، رشتہ داریاں، لین دین اور تعلقات شامل ہیں. آپ کو کسی بھی حق سے دور کرے، اولاد کو والدین سے دور کرے تو شیطان، والدین کو اولاد سے متنفر کرے تو شیطان، استاذ کو شاگرد سے، شاگرد کو استاذ سے دور کرے. کل ما شیطن و ابعد، وہ تحریر ہو، وہ تقریر ہو، کوئی ادیب ہو یا خطیب ہو، وہ کلاس فیلو ہو، وہ کوئی رشتہ دار یا ہمسایہ ہو، یا کوئی دوست اور بڈی ہو، کوئی بھی ہے. کل ما شیطن و ابعد، استاذ اور شاگرد کے رشتے کو کمزور کرنے والا، نفرتیں پیدا کرنے والا اور ان کے بارے میں منفی سوچ دینے والا یہ شیطان ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو حق سے دور کر رہا ہے. شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے، کردار میں، شکل میں مخلص ہو کے سگا باپ بھی سامنے آئے، نیت پہ شک نہیں، لیکن بات کردار کی ہو رہی ہے. اسی طرح سگا بھائی کیوں نہیں ہو، خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، کوئی کزن کیوں نہیں ہے، بہت مہربان بن کے کوئی بہن یا بھابھی یا نند کیوں نہیں. شوہر اور بیوی کو جو رشتے میں دور کر رہا ہے، کل ما شیطن و ابعد، یہ شیطان اور اس کا چیلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی کے اوپر بات کی. ہر وہ طاقت جو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان جادوگروں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، شیاطین جو پڑھتے تھے، کہتے تھے، انہوں نے جو ذہن بنایا تھا ملک سلیمان پہ، تو لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ سلیمان نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ ہادی ہے، نہ رسول ہے، یہ ایک جادو کے اوپر بنیاد رکھنے والے حاکم تھے. پھر لوگوں نے اسے مان لیا. یہ زنبیل سلیمانی ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ جادو کی بنیاد پہ نظر نہیں آتا. یہ سلیمانی چھڑی ہے،
یہ سلیمانی سرما ہے، پہن لیجئے ساری دنیا سے آپ ہو جائے، یہ سلیمانی ٹوپی ہے، یہ سلیمانی انگوٹھی ہے، یہ سلیمانی نگ ہے۔ تو لوگوں کے ذہن کس نے بنائے؟ یہ جملے کس نے کسے؟ دیکھنے میں انسان ہے، لیکن کتاب اللہ کہتی ہے کہ یہ شیطان ہے جو انبیاء کے بارے میں امتیوں کا ذہن نیگیٹو بناتے ہیں، منفی سوچ دیتے ہیں۔ اور شیطان جو آپ کو حقوق اللہ سے، توحید سے، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی سے، رب کی یکتائی سے الگ کرے، بھلے وہ داڑھی اس کی گھٹنوں تلک کیوں نہ جاتی ہو، زمین سے ٹچ کیوں نہیں کرتی ہو، اور اس کا کلہ آسمان کو کیوں نہیں چھو رہا، آپ کو بڑا نیک پاک باز بزرگ کیوں نہیں لگ رہا، یہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو انسان کو توحید سے دور کر رہا ہے، اور توحید ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ سے، توحید کے رنگ سے بڑھ کے اچھا رنگ کوئی نہیں، مگر یہ تیرے میرے رنگ بدل رہا ہے۔ کل ما شیطان و ابعدا، خود بھی توحید سے محروم ہے، لوگوں کو بھی کر رہا ہے، تو یہ پاپی شیطان ہے، دیکھنے میں جتنا مرضی اچھا ہو، پیغمبر کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل، کردار ہو، آپ کا اسوہ ہو، آپ کی ذات اور بات ہو، پیغمبر کا کریکٹر ہو، اور یہ آ کے کہے کہ نہیں بات نہیں بنتی، اور سنت کو چھوڑ کے بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، سنت سے دور کر کے، بدعات کے قریب کر کے، سنت سے ہٹا کر کے، رسومات کے اندر دل رچا کر کے، سنت سے دور کر کے لوگوں کو رسم و رواج کا پابند بنائے اور عادی بنائے۔ بھلے منبر رسول پہ میں کیوں نہیں کھڑا، اگر میں یہ تربیت کر رہا ہوں لوگوں کی، تو کل ما شیطان و ابعدا، یہ تو انبیاء کے قریب کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری تھی، یہ دور کر رہا ہے۔ دوسری چیز، اس کا دوسرا معنی کہ وہ بندہ جو غصے کے اندر، یا وہ کردار، یا جو غصے میں آگ بگولا ہو جائے، پاگل ہو جائے جل جل کے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے شعلوں سے، آگ کے شعلے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو اس ظالم کی اندر کی آگ کے شعلے بھڑکے، حسد کی آگ میں جلا، اور جلتے ہوئے یہ اکڑ کر کے انکاری ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے آرڈر کو نہیں دیکھا۔ رب نے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے منع کیا؟ جواب میں کہنے لگا کہ جس کو سجدے کا حکم دیا ہے آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی حقیر ہے، قدموں کے نیچے رہتی ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، آگ بلند و بالا ہے، رتبہ اونچا ہے، یہ قدموں کے نیچے نہیں رہتی، یہ بلند و بالا ہوتی ہے، اونچی جاتی ہے، میری شان زیادہ ہے، تو میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ کل تلک ملائکہ میرے پابند تھے، آج یہ اس کے ہو گئے، کل کا بچہ کل آیا۔ کل ما شیطان و ابعدا کے بعد جو کسی چھوٹے کو رب بڑا مقام دے دے اور جل جائے، جتنا مرضی نفیس بندہ ہو، شیطان ہے، شیطانی وصف ہے، اس کے اندر وہ مواد آ گیا ہے۔ یہ خوش ہونے کی بجائے، دعا کرنے کی بجائے، ہاتھ اٹھانے کی بجائے، رشک کرنے کی بجائے، ساتھ دینے کی بجائے، داد دینے کی بجائے، اگر جل گیا تو سمجھ لیجئے حق سے دور ہے، بدکائے گا، بھڑکائے گا، جلائے گا، حسد کی آگ میں جلے گا، اوروں کو بھی مارے گا، نقصان کرے گا۔ کل ما شیطان و ابعدا کے بعد یہ آگ میں جلا ہوا، حسد میں جلا ہوا، یہ بھی شیطان ہے، اور اس کا تذکرہ آخری سورت سے پہلی سورت میں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کوئی بھی کردار
جب حسد کر کے حسد کی آگ میں جل رہا ہوگا اس سے خیر نہیں نکلے گی، شیطنت نکلے گی، وہ متنفر کرے گا۔ ممکن ہے باپ بیٹے کو جدا کر دے، ممکن ہے حسد کی آگ میں کہ مجھے نہیں ملی تو کسی کو بھی نہیں، میاں بیوی کو جدا کر دے، ممکن ہے وہ دو کولیگز کو جدا کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے، دیکھیے عہدے تو اللہ دیتا ہے، میں بارہا مثال دے چکا ہوں، اللہ کے فیصلے کے اوپر ہم حاشیہ نشینی نکتہ چینی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے سورہ شمس میں اس کی مثال دی ہے، والشمس وضحاها، یہ جو سورج ہے نا آسمان کا بادشاہ ہے، ستاروں کا بادشاہ ہے، جب یہ آتا ہے تو سب کو چھپنا پڑتا ہے، سب کو چھپنا پڑتا ہے، لیکن یہ سورج سیاروں سے بڑا نہیں ہے، اس بات کو ہماری سائنس بھی مانتی ہے، ہماری سائنس مانتی ہے، بڑا ہے مگر سب سے بڑا نہیں ہے، زمین سے بڑا ہے۔ نظام شمسی میں مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں آ جاتی ہیں، یہ مشتری سے بھی بڑا ہے، 1000 مشتری سورج میں سما سکتا ہے، مگر 1300 زمینیں مشتری کے پیٹ میں، ہزار مشتری سورج کے پیٹ میں، 4 کروڑ ایسے سورج مل جائیں پھر بھی وہ ترنگڑ کے درمیانی ستارے سے یہ سورج چھوٹا ہے، 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے، وہ کتنا بڑا تھا، لیکن اللہ نے اس کو سردار نہیں بنایا، آسمان کا چودھری نہیں بنایا، طاقت اور قوت، سولر پینل، پاور کا سر چشمہ، طاقت کا منبع، روشنی اور دھوپ اللہ نے اگر عطا کی ہے تو والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی، طاقت، پاور اور قوت کی قسم، میں نے آسمان پہ اسے چودھری بنایا ہے، کوئی بھی سیارہ سامنے اکڑا نہیں ہے، سر جھکا کے، سر نگوں ہو کے، جب سورج نکلتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں، اس کی سرداری کو مانتے ہیں، وہ حسد میں نہیں جلتے، چاند ہو کے بھی سارا دن روشنی لے کے رات کو کائنات کو جگمگ کروا دیتا ہے۔ انسان تو بھی سمجھ، اگر تیرے کسی چھوٹے کو چن کے میں نے بڑا کر دیا، چھوٹے کو سربراہ بنا دیا، چھوٹے کو تجھے سے آگے بڑھا دیا، اس کا رتبہ شان مقام آگے کر دی، بچہ ہوتے ہوئے اس کو امام بنا دیا، کسی کو لیڈرشپ دے دی، کوالٹی میں تجھ سے بڑھا دیا، عقل میں اور دانائی میں تجھ سے آگے کر دیا، وقت کا نبی داؤد بھی موجود ہے اور بیٹا سلیمان بھی موجود ہے، ایک فیصلہ ہے اڑ گیا ہے، فیصلہ ہے اڑ گیا ہے، 2 عورتیں ہیں، قضائے حاجت کے لیے نکلی ہیں اور بچے ساتھ لے کے آئی ہیں، ایک کو بھیڑیا لے گیا ہے، دوسری نے بھاگ کر کے دوسری کا بچہ اٹھا کے دعویٰ کر دیا کہ میرا ہے، کیس جناب داؤد علیہ السلام کی دہلیز پہ آیا ہے، وقت کے اور نبی کے باپ ہیں۔ قصہ مختصر، فیصلہ نہیں ہو پا رہا، جناب سلیمان اللہ کے محبوب داؤد کے بیٹے ہیں، نبی ہیں، کہا ابو جی فیصلہ میں کر دوں، کہا جی بیٹا کریں، دونوں کا دعویٰ سنا، دلیلیں سنی، وہ بھی کہہ رہی ہے میرا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے میرا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ دونوں کی بات سن کے اس بچے کو آدھا آدھا کر کے، آدھا آپ کو دے دیتا ہوں، آدھا آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کے جو بچے کی ماں تھی جینون کہنے لگی نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس کو دے دیں، اور دوسری نے ہاں بولا تھا، اندر کی ممتا چیک ہو گئی کہ سگی مائیں بچے چروایا نہیں کرتی، جی جہاں رہے چلو میں دیکھ لوں گی، زندہ رہے سلامت رہے، تو یہ فیصلہ باپ نے دیکھ کے حسد نہیں کیا، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اس حقیقت کو کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ کسی چھوٹے کو مقام، مرتبہ، رتبہ، شان یا کسی برابر والے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دے تو جو جل جائے اس میں شیطانی کیفیت ہوگی، اور یہ فطرت ہے ہماری، اور شیطان کو ہم اس معاملے میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اچھا یہ آ گیا ہے، اچھا میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے انسان کے اندر سے اس نیچر کو دبا کے، ختم کر کے، اکھاڑ کے
اس کو پازیٹیو وے میں لانے کی کوشش کی کہ شیطان مت بنو، رحمان والی سوچ رکھو۔ رحمان دے کے خوش ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹے سب چھوٹے ہیں رحمان سے، وہ ان کو دے کے راضی ہے، عطا کر کے راضی ہے، ان کو سر بلند دیکھ کے راضی ہے۔ اور جو رب فیصلے کر دے تو اور میں اس پہ راضی نہیں، تو پھر یہ شیطانی سوچ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا تھا، جل گیا تھا۔ اور تیسرا معنی شیطان کا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ ایک تو غلط ہے، ایک دور ہے، اور تیسرا انسان کو اکساتا رہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وار کرتا رہے، نفس امارہ کی شکل میں، یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، اور خیر خواہی کے روپ میں آ کے بولے۔ جناب آدم اور سیدہ حوا کے بارے میں ہماری بکس کے اندر بہت کچھ غلط لکھا گیا کہ وہ جو جناب آدم کو اکسانے والی تھی وہ ان کی بیوی ہی تھی، شیطان نہیں تھا۔ سارا مدعا اور ملبہ عورت پہ ڈالا گیا۔ یہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، جھوٹی ہیں، قرآن کی موافقت میں نہیں ہیں، لہٰذا ہم ریجیکٹ کریں گے۔ لیکن بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ جناب سیدہ حوا کی غلطی تھی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، شیطان آیا اور آ کر کے اپنا آپ پیش کیا۔ میں یہاں بہت پہلے کا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے جسے بھی جنت میں بھیجا جاتا ہے اسے اس کارنر سے روکا جاتا ہے، نو گو زون جو ہے یہ ایریا قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، راز ہیں، نئے آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ انی لکما من الناصحین، میں تمہارا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں، جو اپنے محبت کے چرچے کرے، اظہار کرے، پرچار کرے، ظاہر سے میٹھا بولے، اندر سے جو ہے وہ چھری ہو اور کاٹنے کو تیار ہو اور زہر بھرا ہوا ہو، تو یہ شیطانی سوچ کا مالک ہوگا۔ کہنے لگا میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، کھا لو، دو فائدے ہوں گے۔ ایک، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جو اس کو کھا لیتا ہے یہ ابدی دانہ ہے، اور دوسرا جو اس کو کھا لے وہ جنت میں سدا رہتا ہے، نکالا نہیں جاتا، سیکرٹ ہے اس کا۔ خیر، قرآن مجید کہتا ہے فوسوس لہما، یہ وسوسے شیطان نے ڈالے، انہوں نے اس بات کو، فازلہما، وہ اس کی باتوں میں آ گئے، اور جس سے رب نے روکا تھا وہ کر بیٹھے۔ آپ کو اگر ماں باپ کے خلاف کوئی بہکا رہا ہے، اکسا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سکی بیوی کیوں نہ ہو، سکی بیوی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کے خلاف لیکچر دینے والا میرا ٹیچر کیوں نہیں، میرا استاذ کیوں نہیں؟ قرآن، رحمان، وحی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کافر بھی ہوں تو بات مانی جائے گی، ادب اور احترام ملوز خاطر رکھا جائے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف، پیمبر کے خلاف، سنت کے خلاف اگر ابھاریں اور اکسائیں، سکے ماں باپ بھی کیوں نہیں ہوں، ان کی بھی نہیں سنی جائے گی، اور ماں باپ کے خلاف کوئی بھڑکائے اس کی بھی نہیں سنی جائے گی، اساتذہ کے خلاف بھڑکائے نہیں سنی جائے گی۔ اگر کوئی مجھے میرے مخلص دوستوں کے بارے میں خیر خواہی کے روم میں آ کے کبھی غیبتیں کر کے، کبھی چغلیاں کر کے، کبھی حسد کی آگ میں جل کے، کبھی وسوسے اور خناس جو ہے وہ سینے پہ وار کر کے، کبھی تعویذ کر کے، کبھی جو ہے کوئی کلام اور منتر اور جنتر پڑھ کے، کبھی دھوکے دے کے، کبھی غلط شکلیں بنا کے پیش کرے گا، قرآن کہتا ہے بچ کے رہنا، یہ شیطان ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، یہ قرآن کی ترتیب ہے، قرآن کا اسلوب ہے۔ یہ آ کے کچوکے مارے گا، انگلیاں مارے گا، چوک دے گا، ریس دے گا، ککے مارے گا، چل سٹارٹ لے لے نا، آغاز کر، چل اٹھ، یہ کر لے یہ کر لے، نفس امارہ کو اندر سے سٹینڈ کر کے تیرے اس پوائنٹ کو جلا بخش کے اس کو تیز کر کے کہے گا چل کرنا، اٹھ۔ یہ اکسانے والا، من الشیطان نزغ، کوئی معمولی سا کچوکا لگے، آپ کو چھیڑے،
تنگ کرے، اکسائے اور بہکائے یا بھڑکائے، فاستعذ باللہ، اپنے رب کی پناہ میں آ جائیے۔ حضرات، یہ تھیم ہے تصور شیطان کا جو قرآن مجید نے اللہ الرحمن نے دیا ہے۔ چند اہم مقامات اور آیات اور شیطانی وار اس کے حوالے سے کتاب اللہ کی رہنمائی کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مالک فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 208 ہے، آواز مومنوں کو دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام نہ کرو، پورے کے پورے آؤ، اور جب آپ پورے آنے لگیں گے کہیں نہ کہیں کوئی روکے گا اور کہے گا نہیں یار کتنے چلے ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس مہربان کے روپ میں آنے والے شیطان کی پیروی مت کرنا، اس کے نقش قدم پہ مت چلنا، بہکاوے میں اور اکسانے میں مت آنا۔ انہ لکم عدو مبین، آتا چھپ کے ہے، دشمن بڑا ظاہر ہے، وار بڑے ظاہر کرے گا، آئے گا چھپ کے۔ تو یہ سبق ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ آیت تو ہم نے بڑی سنی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنو اسلام میں پورے آ جاؤ، لیکن آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، سبق ادھورا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروکار بن کے شیطانی راہوں پہ اور چالوں پہ اپنے آپ کو مت پھنسائیے گا۔ شیطانی چالیں کتنی ہیں، قرآن و سنت نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ ساری شیطانی چالیں ہیں۔ حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو اور دشمنی ہو، بلا وجہ کا ویر ہو، کسی بندے کے بارے میں منفی سوچ ہو اور اس کو گرا ہوا سمجھا جائے، یا جھوٹ بولا جائے، ملاوٹ کی جائے، دھوکہ دیا جائے، ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کیا جائے، یہ ساری شیطانی چالیں ہیں، اور ہر پیغمبر نے اس بات سے اپنی امت کو روکا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آئے گی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ شیطانی چالوں میں سے ایک چال بتاتے ہیں، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، نیکی کے کام آئیں گے تو شیطان کہے گا نہ یار 10 روپے مسیتے دے دیتے تے 1000 دا نوٹ ٹوٹ جانا، اگر 1000 دے دیا کیا فائدہ، مولوی کھا جائے گا، پتہ نہیں اس میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ان کو ضرورت کیا ہے، کیا لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بیٹے کی شادی ہوگی، مہنگی ترین گروپس کو منگوا کے، کنجریوں کو منگوا کے ڈانس کرتے ہوئے ہزاروں کے نوٹ ویلو میں دے دے گا، بس یہی شیطانی چال ہے، سمجھ جائیں۔ سٹیپ موجود ہیں، دونوں ہیں۔ اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے 100 خیال آتے ہیں، رسید لے آؤ، بولیے، ان مراحل سے ہم گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پاجی رسید، ویلکم۔ یہ جو کنجریوں کو دیا جا رہا ہے، فحاشی میں دیا جا رہا ہے، عیاشی میں دیا جا رہا ہے، زنا میں دیا جا رہا ہے، کبھی رسید مانگی، شناختی کارڈ مانگا، بیک گراؤنڈ جا کے دیکھا، وہ سارے پتے جو یہاں کیے جاتے ہیں وہاں ہوئے؟ یہی چال ہے شیطان کی، اور اسی سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتے ہیں، ایک اعلان، پورے مدینے والے اکٹھے ہو کے آگے آ جاتے ہیں، عثمان یہ جو اونٹوں کا غلہ بھرا ہوا کاروان آ رہا ہے، جو شام سے آپ نے اٹھایا ہے ریٹ لگاؤ، 10% منافع اونٹوں کے اوپر دیتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر لوڈ، مانگیے کتنا؟ کہا میرے محبوب نے، میرے رب نے اس سے بڑا وعدہ کیا ہے، وہ تاجر میرے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور اس سے کہا ایسا کون سا تاجر ہے؟ جب بیت المال میں جا کر کے اونٹ اترے تو دنیا دنگ رہ گئی کہ دنیا کے سارے لوگ شیطان لاتا رہا، کھڑے کرتا رہا اور ظاہری مال پیسہ دکھاتا رہا، لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک صحابی کا کھجور ہے، اس کا تنا ہمسائے کے گھر میں جھکا ہوا ہے، پھل ہمسائے کے گھر ہے، بچوں کا دل کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، توڑتے ہیں تو وہ ہمسایہ گالی دیتا ہے، مارتا ہے، اور میرے محبوب اور پیغمبر نے جب یہ کہا کون ہے جو یہ کھجور لے کے دے اور بدلے میں مجھ سے جنت، کوئی رسید مانگی تھی، زبان، شیطان ڈراتا ہے،
بیوی بچے معاملات سارا کچھ خرید کے حوالے کر دیا. وہ باغ کا معاملہ آپ نے سنا ہے, بیوی بچوں کو لے کے باغ سے مزرے سے رہائش سے نکل گیا ہے, بدلے میں جنت. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دیتے ہیں اور شیطان ڈراتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر. مسجد, مدرسہ, دین, خیر, بھلائی, اچھائی, یتیم, مسکین, بیوہ, یار ان کو دو گے تو رہ جاؤ گے. اور جہاں شیطانی امور ہوں وہاں کہے گا کھل کے لگا, کھل کے پی, کھل کے جی, کھل کے کھا. شراب بھی تیرا, شباب بھی تیرا, کباب بھی تیرے, یہ دنیا بھی تیری, ویلنٹائن بھی تیرا, یہ نیو ایئر نائٹس بھی تیری, یہ جشن بہاراں بھی تیرا, یہ جہان سارا تیرا. انبیاء نے اسی چیز سے ڈرایا اور کہا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. تمہارا رب تمہیں وعدے کرتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے, آؤ ہماری طرف. فقیری سے نہ ڈرو, غربت سے نہ ڈرو, ہم نے جو رزق تمہارا لکھا ہے. آج کے دور میں اچھا لگتا ہے کہ میں کہوں پیٹرول 1000 روپے بھی ہو گیا تو انشاءاللہ ہم ڈلوائیں گے. ہم گھبرائے نہیں ہیں, ہمارے پاس بڑا حوصلہ ہے, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. چینی ایک قطرہ بھی نہ ملا, ہم مٹی ڈال لیں گے شربت میں, گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ ہم نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ہم نے تو جانوروں اور سوروں اور چپائیوں کے رزق کی ذمہ داری لی ہے. انسان تو مجھ سے ڈرتا ہے, لیکن ہم یہ کبھی بیان نہیں کریں گے, یہ کبھی نہیں بیان کریں گے جو قوم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ دے, وعدے توڑ دے. إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ ہوں, اللہ ان پہ ایسے حکمران مسلط کرے گا, روئیں گے تو رو نہیں سکیں گے, جان چھڑائیں گے تو چھڑا نہیں سکیں گے. وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. جو قوم زانیوں کی ہوگے, ووٹ بھی زانیوں کے, لینے والے بھی اسی کیٹاگریز کے, اس قوم کو طاعون, پیٹ کی بیماریاں اور ایسی ایسی بیماریاں جو آباء و اجداد نے نام نہیں سنی ہوں گے, کرونا نے ایسے نہیں گھیرا. تیرے میرے اندر کوئی کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, صرف سیاستدان نہیں, عوام بھی ساتھ ہے. ہم ملے ہوئے ہیں, ہمیں جیسے چاہیے ہم ویسے چنتے ہیں. اور اسی پہ نہیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے بات بدل دی, میزان بدل دیا, ہیر پھیر کی دنیا میں, ملاوٹ کی دنیا میں آ گئے, الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم. 1400 سال پہلے کی خبر ہے. ہم اس قوم کا بجٹ ان بیلنس کر دیں گے, ہم اس قوم کو بحرانوں کا شکار کروا دیں گے, اور جو تھوڑا بہت بحرانوں سے بچے گا اور بجٹ امبیلنس ہونے سے بچے گا, جو 4 آنے جیب میں ہوں گے, کوئی جمع پہلے ہو نہیں رہا ہوگا, وجور السلطان علیہم, ٹیکسز کی مد میں, مہنگائیوں کی مد میں, اور ذاتی عللو تللو کی مد میں, ان کے حکمرانوں سے ان کے منہ کے نوالے ہم نہ چھنوائیں تو ہمیں رب نہ کہنا. حضرات ہم نہیں گھبرائے, زنا بھی عروج پہ ہم نہیں گھبرائے, ملاوٹ بھی عروج پہ ہم نہیں گھبرائے, ہمارے باٹ ان کے اندر دھوکے ہم نہیں گھبرائے, ہماری زبان پہ جھوٹ ہم نہیں گھبرائے, ہمارے اولے ہم نہیں گھبرائے. ہاں زکوٰۃ کا رکنا, بارشوں کا رکنا ہم نہیں گھبرائے, جانوروں کے حصے کا پانی پیکتے ہیں ہم نہیں گھبرائے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے, توحید کی جگہ شرک ہم نہیں گھبرائے, سنت کی جگہ بدعات ہم نہیں گھبرائے. جب گھبرائے نہیں تو پھر پریشانی کاہے کی ہے, پریشانی کاہے کی ہے, کیا بچے گا تیرا میرا. میں لطیفوں کا قائل نہیں, لیکن جب قوم کی عکاسی کر رہے ہوں تو سمجھ آتی ہے. معذرت کے ساتھ قومی ایک حوالے سے اگر کسی اتفاقاً لفظ مل جائے تو برا مت محسوس کیجیے گا, میرا قومی تشخص ہے, سارے ہی ایسے ہیں. رانا جی بڑے دبنگ بندے تھے اور کہتے ہیں کہ میں شہر میں ہوں اور اپنے مین چوک میں ہوں, دیکھتا ہوں کہ ایک چور ہے, وہ میرے محلے کا رخ کر رہا ہے, میرے محلے میں. خیر کہتے ہیں کہ میں نے تیل من ملا ہوا تھا,
دودھ میں نے پیا ہوا تھا اور لنگوٹ میں نے کسا ہوا تھا، فکر میں نے کاسے کی نہیں تھی، میں نہیں گھبرایا، کیا دیکھتا ہوں سالہ میری گلی میں آ گیا ہے، لیکن میں پھر نہیں گھبرایا۔ دودھ میں نے پی رکھا تھا، تیل میں نے مل رکھا تھا، لنگوٹ میں نے کس رکھا تھا، کیا دیکھتا ہوں میرے ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ کہتا میں پھر بھی پریشان نہیں ہوا، میں گھبرایا نہیں، دودھ میں نے پیا ہوا ہے، تیل میں نے ملا ہوا ہے اور لنگوٹ میں نے کسا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں میرا سارا قیمتی سامان اکٹھا کر کے اٹھا کے لے گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یار پھر کیا ہوا؟ کہتا جی وہ دودھ میرا پیا رہ گیا، تیل مننے کا ملا رہ گیا اور لنگوٹ میرا کسا رہ گیا۔ ہماری قومی حالت یہ ہے، اور ایسے بے حس لوگوں کو رب کی طرف سے ملنے والی سزائیں بھی معمولی لگتی ہیں، گھبرانا نہیں، زنا جاری رکھو گھبرانا نہیں، جرم جاری رکھو گھبرانا نہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے چلے جاؤ گھبرانا نہیں۔ یہی تو شیطان کے وعدے ہیں، ڈرائے گا، خیر کی طرف نہیں آنا۔ مسجد بن گئی اجڑ جاؤ گے، مدرسہ بن گیا اجڑ جاؤ گے، دہشت پیدا ہو جائے گی، قرآن نہیں پڑھنا، سنت کی طرف نہیں آنا، دین اور دینی تعلیم کی طرف ڈرائے گا، فقیر ہو جاؤ گے۔ امام مسجد کو تنخواہ کیا ملتی ہے؟ یعدکم الفقر۔ وہ یار کوئی انجینئر بن، کوئی ڈاکٹر بن، کوئی کاروباری بن، کوئی بزنس مین بن، بڑا کچھ ہے اس میں، کیا ملے گا تجھ کو؟ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ڈراتا ہے، بنا مسجدیں، کھینچتا ہے، ہم چلے گئے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ میں بڑا خوش ہوں جی، میری مسجد میرے آنے سے پہلے بھری ہوتی ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، جمعہ کا دن ہے، اگر آپ نے یہ دن لوگوں نے آنا ہے، رش پڑنا ہے، جمعہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، ارے خیر لاہور چل، کاروبار کا دن ہے، خرید و فروخت کر، یہاں کیا ملے گا تجھ کو؟ حالانکہ یوم الجمعہ کا مطلب یہ تھا کہ تو اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ چکا ہو، اذان سے پہلے پہلے جمع ہو چکا ہو، جتنا مرضی اہم کام ہے، جتنی مرضی اہم ذمہ داری ہے، بیٹی کا نکاح بھی کیوں نہیں، جمعہ لیٹ نہیں۔ اور اگر اذان سے تو لیٹ ہو گیا اور ممبر پہ خطیب بیٹھ گیا، یہ کسی انسان کی دی ہوئی اتھارٹی نہیں، اللہ کہتے ہیں میں فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں ان کی آنے والے کی حاضری نہیں ہوگی، آیا بھی ہے میں نہیں قبول کرتا۔ دنیا کا بدترین رویہ وہ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ ہمارے ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل ہو جائے، یونیفارم پہنا ہوا ہو، گھر سے تیار ہو کے آیا ہو، لمبا سفر کر کے پہنچا ہو، اور ہم اس کو دروازے سے نکال کے باہر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت لکھنا، میری دی ہوئی ساری رغبتیں، میری دی ہوئی اس کو اتنی بڑی بڑی آفرز، اونٹ کی فری میں قربانی، گائے کی قربانی، بکرے چھترے کی قربانی، اجر اور ثواب، اور میرا یہ کہلوانا من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو جلدی کرے اور جلدی کروائے، نہائے خود بھی، گھر والوں کو نہلائے، تیاریاں کرے، اور پھر اللہ کے گھر میں آئے، ٹائم پہ آئے، اذان سے پہلے آئے، ثم صلی ما قدر لہ، پھر جو نصیب میں ہے وہ پڑھے۔ قوم کو تو ڈرا دیا گیا ہے۔ میں ہر جمعہ، یہ جمعہ بازار سے ہی گزر کے آتا ہوں، گزرنے کا رستہ نہیں ملتا، مسلمان ہیں سارے، مومنین ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جیتے اور مرتے ہیں، مرنے مارنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن نے جو رہنمائی کی، الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان جو دل میں بات ڈالتا ہے اس کو لے کے بیٹھے ہو، جو رحمان وعدے کرتا ہے وہ تمہیں یاد نہیں۔ اسی طرح الذین یأکلون الربا، شیطان تمہیں ربا پہ، سود پہ لائے گا، کاروباری سلسلے ختم کروائے گا۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
یہ معاشرہ ہو، یہ سوسائٹی ہو، یہ فرد ہو، یہ کمپنی ہو، یہ کوئی بہت بڑی فیکٹری ہو، کوئی مل آنر ہو، قوموں کے سیٹ اپ ہوں یا حکومتیں ہوں، سود پہ نظام کھڑا کرو، ہر پل ڈگمگاتے رہو گے۔ رات کے لمحات میں سوئے تھے تو صورتحال کچھ اور تھی، صبح اٹھے ہیں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ پھر کہو گے جناب رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا ہے، رات کے اندھیرے میں چینی کا بم گرا ہے، رات کے اندھیرے میں مہنگائی کا بم گرا ہے۔ ہاں ہاں لگائیے اور آئیے چلیے شیطان کے پیچھے۔ ہم نے کہا تھا ہم سے جنگ مول نہ لینا، ہم نے بے حلال قرار کی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اور سنو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، ہماری رہنمائی پیمبر لے کر کے آئے ہیں، جس تک پیغام پہنچ گیا ہے اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو چھوڑ دے۔ چھوڑا ہم نے کہا جناب گزارا ہی نہیں ہے۔ مولویوں کی باتیں اپنی جگہ، ہماری وہ وفاقی شرعی عدالت اپنی جگہ، اس کے فیصلے اپنی جگہ، سود کا دیا ہوا متبادر اور آلٹرنیٹ اپنی جگہ، لیکن کیا کریں جی ہم تو یہاں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر سنیے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو نافرمان بن کے باغی بن کے آئے گا، شیطان کا ہم نوا بنے گا، ہم دنیا میں بھی جلا جلا کے ماریں گے اور قیامت کے دن بھی اس کا لوٹنا جہنم میں ہے۔ حضرات شیطان کی ایک ادا، شیطان کی ایک ادا انسانی بچوں کے اوپر ذریت پہ حملہ کرتا ہے، نرسریوں پہ حملہ کرتا ہے۔ جناب مریم کا ذکر اللہ نے کر کے کہ جب بیٹی ہوئی اور اللہ کو بہتر پتا تھا کہ جو جنا ہے مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے، اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا، بیٹی ملی ہے، میں نے نام مریم رکھا ہے، لیکن وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اپنی بیٹی اور بیٹی کی آل اور پوری ذریت کو شیطانی حملوں سے اور اس دھتکارے اور پھٹکارے ہوئے لعین سے اللہ تیری پناہ میں لاتی ہوں۔ حضرات ہم نے اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی، پیدا ہونے سے پہلے کہیں درباروں، کہیں پنجالیوں، کہیں کانے، کہیں تھگڑیاں، کہیں ٹاکیاں، کہیں رومال، کہیں بوٹ، کہیں تسمے، اور کہیں پیدا ہونے کے بعد ان کے ہاتھ میں کالے نیلے پیلے ڈورے، کہیں جندرے اور کہیں تالے، کہیں شری کے درخت اور کہیں چھریاں، کہیں لوہا اور کہیں سریا، کہیں ٹوٹکے اور کہیں منتر، کہیں لکھے ہوئے 2 نمبر جھوٹے شرک پہ مبنی تعویذات گلے میں ڈلے ہوئے، ڈولوں سے باندھے ہوئے اور پاؤں میں ڈالے ہوئے، ان پہ اعتماد کیا۔ ہم نے کبھی اپنے بچے کو اللہ کی سپرد کیا ہی نہیں پیدا ہونے کے بعد۔ چیک کیجئے شیطان کہاں لے گیا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، اللہ فخر نہیں کر رہا، شکر کر رہا ہوں، اللہ تو نے ایسی قوم سے ملوا دیا ہے کہ جس کا توکل صرف تیرے اوپر ہے، وگرنہ ہم بھی کہیں دھاگے پکڑ کے بیٹھے ہوتے۔ اور جتنی ورائٹیاں دھاگوں کی میرے پاس ہیں، کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ پڑے ہوئے ہیں لیکن ویلیو کوئی نہیں ہے، عام دھاگے ہیں، بڑے بڑے نگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں پہنے کہ یہ جناب ہمیں فلاں چیز سے بچا لے گا، فلاں سے بچا لے گا۔ حجر ابیض ہے جو جنت سے اترا تھا، اس پہ ابھی انسانوں کے گناہوں کے داغ نہیں لگے تھے۔ یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، جناب نظر بد کو بچائے گا، وہ کرے گا، ریفلیکٹ کر دے گا، منعطف کر دے گا، آنے والی بری نگاہوں کو موڑ کے رکھ دے گا۔ نہیں ہے ہمارا ایمان، ہمارا ایمان ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ تیری ذات پہ اور تیرے الفاظ پہ، تیرے کلمات پہ، اللہ تیرے آسرے کافی ہیں۔ ہمارے بچے بھی تیری سپرد، ہمارا مال بھی تیری سپرد، ہمارا مال بھی تیری سپرد۔ ماجدہ تھان خراب ہویا نہیں، شیطان نے آن کے کیا 11ویں دا دودھ دیتا سی؟ نہیں دیا تھا، رگڑیا گیا۔ میری ساسو ماں ہے، 11ویں کو دودھ لینے چلی گئی، انہیں کیا بی بی دودھ نہیں لبنا، پتر پورا مہینہ تیرے گاہ کہاں تے آیا، اس تاریخ نو کی ہوں دائی؟ وہ بولا جو بولا، چپ کر کے آ گئیں۔ پھر پچھلے دنوں داتا دربار، آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، گئیں دودھ لینے کے لیے، ماں جی دودھ نہیں لبنا۔ کہنے کی پت وجہ، کہندے جی ادھر ولیاں بھیجتا ہے،
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸਬੀਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ, وہ نہیں نماز پڑھتے, ان سے کوئی امید نہیں ہے. لیکن شیطان نے من میں بات ڈال دی, اگر تو نے 11ویں کا دودھ نہیں نکالا اور 11ویں شریف کا ختم نہیں دیا کھیر پہ, تیرے جانور اور جتنے پسو ہیں مر جانے ہیں, دودھ پورا نہیں ہونا. وہ جاؤ اللہ کا شکر کرو, آ کر کے دیکھو میرے رب کا کرم ہے, میں نے زندگی میں جتنے جانور پالے ہیں رب نے کبھی میرا جانور مرنے نہیں دیا, اور میں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اس عقیدے کو سامنے نہیں رکھا, شیطان سے نہیں ڈرے, کیونکہ پیر عبد القادر جیلانی کی پوری زندگی پڑی ہے. افسوس ہے کہ یاروں کو پیر بھی ملا تو وہابی ملا, سینے پہ ہاتھ باندھنے والا ملا, فاتحہ پڑھنے والا ملا, رفع الیدین کرنے والا ملا, آمین کہنے والا ملا. اگر خوبیاں دیکھتے تو ہمیں اپنا پیر مانتے آپ لوگ. اللہ سے ڈرو, شیطان سے نہیں, اور یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا کرو. یہ دھاگے, یہ کڑے, یہ چھلے, یہ انتر منتر جنتر کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایک اور کہتے ہیں, اور کمال کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ جو شیطان ہے نا آپ کو بڑا ڈرائے گا اپنے بیلیوں سے, اپنے بیلیوں سے. میں جب درباروں پہ پڑھتا تھا تو میرے فرسٹ کزن آئے, اور ہم نے جو سن رکھا تھا وہ کمال سنا تھا کہ یہ جو ہستی ہیں پیر بہاؤل حق, ان کے اوپر دربار پہ چھت نہیں ہے, یہ بارش ہونے ہی نہیں دیتے, جو مرضی ہو جائے, جس مرضی اینگل سے ہوا بھی آئے, بارش آئے, اندر نہیں آنے دیتے. ہمارا عقیدہ تھا, ذہن بن گیا, واقعی یار کمال کی بات ہے, کرامت ہے, پہنچے ہوئے بزرگ. اور دوسرا یہ دلوں کے راز جانتے ہیں, کوئی ان کے بارے میں برا سوچ کے آئے, برا سوچ کے اوتھے ہی لت پن دیں. تو اپنے بہت مثبت سوچ لے کے جانا, وہ چڑھائی چڑھنی کہ ایویں کتے کوئی دل چودہ دی گل نہ جائے. بچے تھے, ایک اور تھا وہاں پہ ہم نے کلہاڑی رکھنی ہوتی تھی کہ جو کلہاڑی کے بغیر آیا تو یہ جن آئے گا ٹانگ توڑ دے گا یا گردن مروڑ دے گا یا مار دے گا. ہم نے اپنے بیگز کے اندر, بستوں میں تھیلے ہوتے تھے اس وقت, اس میں کتابیں اور ساتھ کلہاڑیاں, ڈر ڈالے ہوئے. اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں ڈرائے گا. ایک بات یاد رکھنا, اللہ کا ولی کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا, ٹانگ توڑنے تو بڑی دور کی بات ہے. بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ, میں ان کے ساتھ صفا پہاڑی کے اوپر دوسری منزل پہ بیٹھا تھا, طواف کروا کے اور ان کو سعی کروا کے, تو میں نے دیکھا کہ دونوں ٹانگیں بالکل برابر, جیسے کاٹی نہیں ہوتی ہیں ایسے کٹ کے ٹوٹی ہوئی مگر جڑی ہوئی, تھوڑی ٹیڑھی. میں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ کہندے جی میں جدو توحید دسدا سا نا تے دسدا سا کہ بزرگ کچھ نہیں کہندے, تو مینوں سارے نے رل کے کیا, لے محمد حسین تیریاں لتاں ساڑے بزرگاں نے توڑیاں. اور میں کہتا تھا بابے ایسے نہیں ہوتے, وہ تو کسی چیونٹی کا نقصان نہیں ہونے دیتے, اس کو پاؤں کے نیچے نہیں آنے دیتے, وہ کسی جانور کا نقصان نہیں کرتے. یہ کیسے ہو گیا ہے کہ میں رب کی توحید بیان کروں اور وہ میری ٹانگیں توڑیں؟ یہ شیطانی ڈراوے ہیں. اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے حادثے اور جتنے ایکسیڈنٹ, جتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, پیچھے کوئی نہ کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے. بھئی اللہ سے ڈرو. اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں اپنے یاروں سے, ولیوں سے ڈرائیں گے. حقیقت ایسی نہیں ہے. فلا تخافوہم, ان سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مومنین, اگر پکے مومن ہو تو مجھ سے ڈرو, یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ میرے فرسٹ کزن جو تھے وہ بڑے پکے نڈر قسم کے وہابی کہلاتے تھے, اور جس دربار پہ آئے تھے وہاں ہم اپنی کمر رگڑتے تھے کہ کمر میں جتنی پین ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور بری سوچ نہیں رکھنی. ہم اپنی کمر رگڑ رہے ہوتے اور جناب سکون ہو گیا. تو مجھے سائیڈ پہ لے کے جا کے کہتے ہیں کہ یار اے جڑے سجادہ نشین نے انہاں نوں تو ملوا. میں نے کہا خیر. کہندے میں انہاں نوں پوچھنا ہے کہ یہ صرف کمر درد لئی ہے یا کتے ہور بھی ہے؟ مینوں تکلیف ہون ڈی ایک ہور جگہ تے میں رگڑ لواں.
بس سجادہ نشین سے پتہ نہیں اس نے بات کیا کی، انہیں ڈنڈا پھاڑ بھابی کہہ کے تو رگڑا گیا، بھگایا۔ میں کہ یار بابیاں تو کچھ نہیں آکھیا تھی، ایک ہی چکر ہے۔ لوگوں اللہ کی قسم حکایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، من گھڑت داستانیں ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان کہاں سے گیم کر گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں اپنے ولیوں سے ڈرائیں گے، فلا تخافوہم وخافونی۔ جو خود موت کے منہ میں چلا گیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھ سے ڈرا کرو۔ اللہ سے ظالم ڈرتے نہیں، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے۔ اور کس سے ڈر رہے ہیں؟ فوت شدگان سے۔ ڈرا کون رہا ہے؟ شیطان۔ اور دیکھنے میں بظاہر کون ڈرا رہا ہے؟ سجادہ نشین۔ ہو میرے بھائی، اس نے کبھی نماز پڑھی اللہ کے ڈر سے؟ قیام کیا اللہ کے ڈر سے؟ رکوع کرے اللہ کے ڈر سے؟ ڈرا کون رہا ہے؟ ملنگ، بھنگ پینے والا، نشے کرنے والا۔ اسے اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ سے خوف نہیں آیا، لیکن وہ بیچارہ تو پھنسا ہوا ہے، جال میں ہے، وہ تو نیٹ میں پھنس گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اس زمین کے اوپر اللہ کی دھرتی پہ خالصتاً رب سے ڈرتے ہوئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جن لوگوں کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، انہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ نام کی ضرورت نہیں، کام کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ شیطان سے ڈرایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو کور کریں، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ زندہ رب جو شارک کے قریب ہے وہ تو نہیں سن سکتا، وہ نہیں سن سکتا۔ اور ہر نماز میں کہہ کیا رہا ہے؟ شیطان نے چال کیسی چلی ہے اور کیسا دھوکہ دیا ہے۔ وہ نہیں جی، نہیں 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 نہیں، اللہ نے ساڑی کتنے سننی ہے۔ اور ہر رکوع کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ دعا جس نے بھی مانگی ہے نا رکوع میں جا کے، فاتحہ میں، ثنا میں، اوے تو جو بولا ہے نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، عظیم مذہبی سکالر کی بھی اس نے سن لی ہے، خطیب ایشیا کی بھی اس نے سن لی ہے، خطیب عرب و عجم کی بھی اس نے سن لی ہے، اور ان پڑھ اس کے پیچھے کھڑے مقتدی کی بھی اس نے سن لی ہے، آنے والے چودھری اور مالدار کی بھی سن لی ہے، آنے والے فقیر اور کمی کی بھی اس نے سن لی ہے۔ اور جناب جس نے اسے سنائی ہے اس نے سن لی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی پڑھ رہا ہے، ہر مسلک کے اندر یہ جملے موجود ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ لیکن جب باہر نکلتا ہے کانفرنس میں، جلسے میں، اسی مسجد کے اندر جب لگتا ہے سٹیج، ساری رات مولوی صاحب کہتے ہیں ساڈی نہیں سندا، شاہ رگ دے لاگے وے پر ساڈی نہیں سندا، پہلے داتا نو سناؤ لاہور تے پھر اللہ نو سناؤ۔ وہ اگے ٹورن گے، وہ آگے چلائیں گے۔ پہلے پاک پتن جاؤ، یہاں سے بولو یا پیر فرید حق فرید، انہاں سن لیے، ہن اگے اللہ کو ٹور دین گے۔ ملتان والے کو بلاؤ، یہاں سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، موت کے منہ میں جا کے قبر کے اندر، قرآن کہہ رہا ہے نہیں سن رہے، جو ہم سنائیں وہی ہے بس۔ ساری زندگی چیخو پکارو، مانگتے پھرو، شیطان تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، اللہ سے دور کر کے ان سے جا کے وہ سنتے ہیں۔ کراچی والے بابے غازی نے یہاں بیٹھ کے غازی آباد میں، فیصل آباد کے محلے میں سن لی، اللہ نے نہیں سنی۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے لوٹیے، نظر ثانی فرمائیے، قرآن پڑھیے۔ شیطان کا ذکر قرآن میں 88 مقام پہ ہے، ان 88 مقامات کا مطالعہ کیجئے۔ اگر میں نے ایک ایک مقام کو شروع کر دیا تو 88 خطبے چاہیے، 88 خطبے چاہیے۔ لیکن اختصار کے ساتھ اشارہ تھا، دیکھ کے اندر کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، یہ تھیم کیا ہے، یہ تصور کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، یہ عقیدہ کیسا ہے، اور یہ امیج کیا بنایا ہے اللہ نے شیطان کا، اور ہم اس کو کتنا پیار کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رجیم، دھتکار دو، پھٹکار دو، ہٹا دو، ہٹا دو۔ پونڈ کتے وڑ جائے نا کمیز چ تو پیار نہ لینے کہی دا شاباش ٹھیک جگہ تے پہنچے ہیں، اتھوں ہی گھٹ کے پھڑ کے پٹھے سیدھے ہو کیا پھڑی کرتے ہیں،
تے ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ہے, کھانے چ بھی نال ہے, پین چ بھی نال ہے, سون چ بھی نال ہے, تو ہم مست ہیں, زبردست ہیں. اللہ سمجھ دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس ادا پہ ہوتا ہے اس ادا کو کوئی برا کہے تو اسے برا لگتا ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی 360 کے پیچھے بھاگنے میں نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کوئی توحید کو اپنانے میں ہے، تو سگا چچا آپ کی ولادت پہ خوشی کرنے کا، اظہار کرنے کا، لونڈیوں کو آزاد کرنے والا بھی گالیوں کے لب و لہجے میں بولا تھا. اگر کبھی بات تلخی، الفاظ کی درستگی سمجھ کے دل میں گالی آئے، برا بھلا ہے 100 بار کہہ لیجئے گا، یہ دل بڑے کھلے ہیں. لیکن سوچئے گا ضرور، سوچئے گا ضرور. جو سرجن ہوتا ہے نا، اسے بسا اوقات آپریٹ کرنا پڑتا ہے، اور نشتر اور جب کٹ لگتا ہے تو وہ دشمن نہیں ہوتا، خیر خواہ ہوتا ہے. زہر بھی کبھی کار تریاکی کرتا ہے، اور علاج کے لیے، تریاک کے لیے زہر بسا اوقات دینا پڑتا ہے، اور وہ کڑوا لگتا ہے. صحیح کہا تھا کسی نے کہ حق کڑوا ہے، حق کڑوا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کڑوے کو سنبھالنے کا طریقہ آتا ہو تو کڑوے کریلے بسا اوقات بی بی ایسے بناتی ہے کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے. تو کتاب و سنت حق واقعی کڑوا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شوگر کوٹڈ کریں، اس کو تھوڑا نرم کریں، ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن اللہ کا رویہ بڑا سیدھا ہے، بڑا کلیئر کٹ ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ محبوب تیرے پاس آئیں گے، کہیں گے تھوڑا ہاتھ نرم رکھو، تھوڑی نرمی تم کرو، تھوڑی ہم کرتے ہیں. لیکن نہیں، ان کو اعلانیہ کہہ دو. کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے، باطل باطل ہے، حق حق ہے. تو میرے بھائیوں، کوئی ضرورت نہیں دھوکہ دینے کی، نہ آپ اپنے آپ کو دیں، نہ میں اپنے آپ کو دوں. اگر میں نے بات کو چھپایا تو قیامت کے دن مسئول ہوں، قبر میں مسئول ہوں، اور جہنم کی لگام مجھے پہنائی جانی ہے اگر میں نے حق چھپایا. اور اگر آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے اس کو نہیں اپنایا تو میری ذمہ داری ختم. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. یہ ڈنڈے سوٹھے کی دعوت نہیں ہے، زبردستی کی دعوت نہیں، دلیل دے کے ہم اپیل کرتے ہیں. من کرے تو ان آیات کو پڑھنا ضرور کہ شیطان کے دھوکے میں ہم کہاں کہاں ہیں، اور کہاں کہاں ہم نے حق کو، سنت کو، توحید کو چھوڑا ہے. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہابی بتھیرے ہیں. ایسی سوچوں سے کچھ نہیں ملے گا. جنت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے گا بھیجے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ہمارے بڑے سارے بھائی بیمار ہیں، آج سب نے کہا، جس کا بھی میسج آیا میرا نام لے کے دعا کرنا. اب سب نام میں یہاں لے بھی نہیں سکتا. اتنا کہتا ہوں، اللہ تیری روح زمین پہ تیرے جتنے بھی بندے بیمار ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، شفا دے دے. اللہ ہسپتالوں میں ہیں. کلینکوں میں ایک بھائی نے تو رو کے کہا کئی دن سے میرا بچہ سیریس حالت میں لاہور ہے. اللہ کے لیے بڑے بڑے لوگ، کسی کے پاس پیسہ نہیں، بھائیوں نے رابطہ کیا اور جناب میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے. تو اللہ ہم سب کی مدد بھی نہیں کر سکتے، مددگار تو ہے. اللہ دل دینے والا، بدلنے والا تو ہے، حالات بدلنے والا تو ہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.